دوستو، آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ نفسیاتی نقطہ نگاہ سے جتنے بھی انسانی مسائل ہوتے ہیں ان سب کا حل ہوتا ہے۔ حل اس کی جو ہوتا ہے نا پرابلم، اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں نا، آئٹم انالیسس، فیکٹر انالیسس، تو وہ فیکٹر آئٹم باہر نکل آتے ہیں جو کس چیز کو بڑھانے یا گھٹانے میں عمل پیرا ہوتے ہیں، یعنی کہ دے آر دا اسٹیمولیٹر۔ تو ان کو جس کو آپ اکٹھا کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کا اینڈ رزلٹ نیگیٹو آ رہا ہے، یا ہمارا جو مقصد تھا ملک کا وہ بجائے ترقی کرنے کے تنزلی کی طرف چلا گیا ہے۔ یہ سال آپ کے سامنے ہے، اس میں جن میں نے کرداروں کا ذکر کیا ہے ان کے پیچھے جا کر یہ دیکھیں کہ ہمیں چناؤ کے وقت کس قسم کی پرسنالٹی چاہیے، اس کی کیس ہسٹری کیا ہونی چاہیے، اس کی ٹریننگ کیا ہے، اس کے عمل کیا ہیں، اس کے تھاٹس کیا ہیں، اور ملکی اور مذہبی نقطہ نگاہ سے اس کے کیا اوصاف ہیں۔ نمبر 2، جب یہ لوگوں کو آپ چناؤ کریں تو چناؤ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ سسٹم کیوں نہیں چل رہا۔ ہمارے ہاں پارلیمنٹری سسٹم ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، اور جس کے اندر ایک براڈنیس ہو، چھوٹا پن، کمینہ پن نہ ہو کہ دوسرے کی ترقی دیکھ کر تو اس کے لیے نیگیٹو طریقے اڈاپٹ کرنے میں انرجی ضائع کر دی جائے اور جو ملک کی ترقی ہو پیچھے رہ جائے۔ تو اس کے لیے جو بیسٹ طریقہ ہمارے ملک کے حساب سے ہے، جس قسم کا ایجوکیشن ہے، یہاں صرف وہ سسٹم چل سکتا ہے جہاں بہت سی پارٹیاں نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی یہ جو چونچے مربع بنے ہوئے ہیں نا، جو ملک کو حکومتوں کو گرانے اٹھانے میں اور میڈیا کے لیے یوز کرنے میں، یا آرمی جس طرح ان کو یوز کر کے جو جرنیل ہیں ان کے کسی کو نکال دیتے ہیں، کسی کو بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ڈرا دیتے ہیں۔ تو اسی صورت میں ہوگا جب 2/3 میجورٹی والی حکومت آئے، اور 2/3 میجورٹی والی حکومت جو آئے وہ عوام کی ہو، عوام میں سے آئے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے اس کے لیے ڈیموکریٹک سسٹم، جس طرح امریکہ میں ہے اس طریقے سے ہے کہ اب چھوٹے لیول سے لے کر اوپر تک لے آئیں ان کو، اور وہ چناؤ کریں اور خود ہی ان میں انوالو ہوں، تاکہ ایز اے رزلٹ آف اٹ پاور جو ہے وہ صرف سینٹر کے لوگوں میں نہ ہو بلکہ لوگوں میں تقسیم ہو، تاکہ وہ اپنے حالات خود کریں، اچھائی برائی کا دیکھیں، وہ اپنے علاقہ، اپنے شہر قصبہ، اپنے تحصیل، اپنا صوبہ، اپنے مرکز کے لیے اپنے اپنے لیول پر کریں، تاکہ نیچے ہی سے کام ہو جائے، تمام انرجی اور پیسہ اکٹھا نہ ہو جائے کہ یہ جو اوپر بیٹھ کر کھیلے کھیلتے ہیں یہ ختم ہو۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور طریقہ کار اس کا بھی یہ ہے کہ اس میں تبدیلی لائی جائے، تو ان میں ان لوگوں کو جن کی کیس ہسٹری اس قسم کی ہے انہیں دوبارہ الیکشن میں کم از کم 5 سال کے لیے ختم کر دیا جائے کہ دے کین ناٹ پلے، نئے لوگوں کو آئیں، نیا بلڈ لے کر آئیں اور نئی چیز، اور جو آپ کی الیکشن کمیشن ہو وہ صرف اس طریقے سے پلے کرے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے لے کر، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، اس قسم کا مقدم بازی، یہ گیمیں شیمیں نہ کرے، تاکہ جن کو اٹھانا ہے ان کے متعلق کچھ اور بیان ہو جائے، جن کو گرانا ہے اس کے کوئی کیسز پکڑ لیے، پھر کسی کو چھڑا لیا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے الیکٹرانک سسٹم، اس میں ہیرا پھیری نہیں ہوگی۔ ہر ملک میں ہے پڑھے لکھے لوگوں میں، آدمی انہوں نے جا کر ٹچ کرنا کہ یہ میرا ہے، اور اسی دن اسی وقت ووٹنگ کی جو ہے نا وہ سسٹم چل پڑے گا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے اس میں جو واحد بہترین حل ہے یہ الیکٹرانک سسٹم ہو، الیکشن کمیشن نیا ہے جس میں کہ ہائی میں سے جوڈیشری کے علاوہ اور مختلف ایڈمنسٹریٹو میں سے اچھے لوگ منتخب کریں جو کہ بکنے بکانے والے نہ ہوں۔ علاوہ ازیں یہ بھی دیکھیں کہ جو آپ کا میڈیا ہے اس پر بھی کچھ کنٹرول ہونا چاہیے۔ انہوں تماشا بنایا ہوا ہے چند لوگوں کے پیسے لے دے کر، تو ان کی وہ کرتے رہتے ہیں، قصیدے پڑھتے رہتے ہیں اور دوسرے کو ناک وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو عوام کا جو شعور بیدار کرنے کے لیے اس میں پروگرام ایسے ہیں جو کہ حب الوطنی پر ہوں، سیاست کے نشیب و فراز پر ہوں، لیڈر کی خوبیوں پر ہوں، خامیوں پر ہوں، تاکہ اس میں اس کو پتہ چلے کہ ہم نے کس طریقے سے آگے کی طرف چلنا ہے، اور وہ جو اس قسم کے لوگ ہوں کرتوت کرنے والے تو ان کے اوپر گرفت کی جائے۔ علاوہ ازیں سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے ججز کی سسٹم کی، جوڈیشری سسٹم میں چینج لایا جائے،
جسے ہوتا ہے نا فیڈرل پروسیکیوشن کمیشن یا آرمی میں اس طرح سلیکٹ کیا جائے 5 سال کے بعد ان کا چناؤ ہو، جو آدمی غلط ہے ان کو ریگریشن دی جائے، اور جو میں سے جو بہتر ہے ان کو اوپر کی طرف لے آئے، اور ہر جگہ ان کا چناؤ کرتے ہوئے ان کی ذہنی صحت کا ضرور خیال رکھا جائے۔ میں نے کئی 2-3 پروگرام پہلے بتا رہا ہوں، اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں، آپ جذباتی ہیں، جنونی ہیں، آپ میں امپلسیوٹی ہے، آپ میں شعوری میں نہیں ہے، آپ صرف نفس خواہشات کو فالو کرتے ہیں، کوئی اصول و ضوابط ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس چیز کی اوتھ لے رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یا آپ کے غلط فیصلے سے پورے نیچے لوگوں کو ایکسیپٹ جو ہوتا ہے نا سسٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لا آف سائیکالوجی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ٹاپ آدمی کی مینٹل ہیلتھ خراب ہے تو اس کا ایفیکٹ نیچے تک چلا جائے گا۔ تو پلیز ان کی ذہنی صحت کا ضرور دیکھیے گا۔ یہ جو ہے نا چلاک و یار لوگ جو آپ نے کہ جی میں اب آ گیا ہوں جی، لاہور بیٹھ گیا ہوں جی، منڈی لگا دیا جی، میں لوگوں کو خرید لوں گا، یہ جو دھندا آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، ایکٹر آ جاتے ہیں، یہ اس طرح کر کے وہ کر چلتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ اور تو اور مجھے بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے ان پارٹیوں میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھی ہیں، وہ اتنی بدتونی، اتنی بد زبان اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کا عظمت کا ذکر کیا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور پھر بیوقوفانہ انداز یہ دیکھیں، جوڈیشری کا دوسرے لوگوں کا بجائے ان کو اصلاح کی جائے، ان کو عورت چھوڑ کر سمجھ کر نہ اس کو مراد دے دی جاتے ہیں، نہیں جی عورت ہے جی، بیچاری ہے۔ یہ بیچاری عورت، یہ زبان اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر اس میں اور ایک جھوٹے مکار آدمی میں کیا فرق رہا؟ تو یہ مکاری کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو آپ دیکھیے گا۔ اب باہر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ اپنے اندر شعور پیدا کرے، او جی ہم غریب ہو گئے، او جی ہم یہ ہو گئے۔ غربت اگر ہے تو عمارت بھی آپ کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ بھیا بیٹھ کر گپے مارنے کے، ایک دوسرے کے کیڑے نکالنے کے، ٹھٹھا منگانے کے، زندہ باد مردہ باد، جہاں کسی نے دیگ پکائی اور کہا جی آج ہمارا پروگرام ہے، سب پہنچ گئے۔ کچھ اپنا بھی کریکٹر رکھیں کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، قومیں ایسے نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد چائنا کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، رشیا کس کنڈیشن میں پہنچ گیا تھا، اب وہ دوبارہ سپر پاور ہو رہا ہے۔ امریکہ کس اونچائی پر تھا، وہ کیوں نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ یہ یورپ کا کیا حال ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا، لوگوں کے کردار اور ان کی حکومتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت کبھی نا امید نہ ہو۔ آپ پیدا ننگے ہوئے تھے، مرنا بھی ننگے ہے، اس یہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کپڑا بھی دیا، روٹی بھی دی، مکان بھی دیا، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، اور پھر آئی میں سے فریڈم آف چوائس بھی دیا کہ آپ اچھے برے کی تمیز کر کے خود کریں۔ سورہ دہر میں جا کر پڑھیں، باقی صورتوں میں پڑھیں۔ اس میں میں ابھی ایک پیش کروں گا، اس میں کہیں کہ اے بندے میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، تم اپنی عزت کے خود رکھوالے ہو، اپنے ملک کو خود بنانے والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ان کا کریکٹر تھا، وہ حق کی بات جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پریزنٹ ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، غلط سوچ رہا ہوں تو ادھر تو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو جب جس آدمی کے ذہن میں یہ سوچ آ جائے کہ ادھر ریکارڈ ہو رہا ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، کیونکہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کا دن ہے، تو وہاں تو یہ اٹھا کر آپ کا جو ہوتا ہے نا آپ کا ریکارڈ سامنے رکھ دیجیے، اس کو پڑھ لیجیے، ٹچ کریں اور دیکھ لیں اس میں کیا کچھ آپ کہتے رہیں، کیا کچھ کرتے رہیں، کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا، کس طرح آپ نے مجرمانہ کام کیے ہیں، کس طریقے سے آپ نے منافقانہ کام کیا، کس طریقے سے آپ نے دکھایا کچھ، کیا کچھ، اسلام کے نام پر آپ کیا کچھ کرتے رہے، یہ تمام چیزیں وہاں آپ کے سامنے آ جائیں گی اس وقت۔ تو چند دن کا ہے مسئلہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں مسبب الاسباب ہوں، ذرائع پیدا کروں گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ذرائع یہی ہوگا نا کہ میں محنت کروں گا، اللہ تعالیٰ وسیلہ پیدا کرے گا۔ اگر میں محنت ہی نہیں کرنی تو وسیلہ کہاں سے آ جائے؟ تو یہ جو ہے نا جی اللہ کرے گا جی، ہماری تو قسمت ہے، ہم تو بیچارے ہیں، یہ تمام خود ساختہ ٹائٹل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نہیں، میرے بندے باشعور ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج آپ کا گراف نیچے چلا گیا ہے تو فوراً آنے والے الیکشن میں آنکھیں کھول کر صحیح آدمی لے کر آئیں، اس نظام میں تبدیلی لائیں کہ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، سزائیں اتنی سخت ہوں
کہ لوگ کچھ غلط کام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ یہ ہماری سزا ہوگی. مثال کے سزا کیا ہو سکتی ہے؟ میں پکڑا جاؤں گا، ڈیموٹ ہو جاؤں گا، میں پکڑا جاؤں گا، اریسٹ ہو جاؤں گا، میں پکڑا جاؤں گا، اندر چلا جاؤں گا. کوئی سفارش نہیں، کوئی لمبا نہیں ہوگا میں آپ کا سلسلہ جوڈیشری کا کہ ٹائم بار ہونے کے بعد وہ آدمی اس سے فائدہ اٹھا جائے. جس طریقے سے آپ کے یہ خود ساختہ ایکٹر جو ہیں وزیر اعظم تھا، 2 دن پہلے انہوں نے اندر جانا تھا اور اس کو بار کر کے اور رات ہی اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے حکومت لے کر آئے. اب وہ نہ صرف خود ہی فرشتہ ہو گئے ہیں، جو بھی ان کے رشتے دار ہیں باری باری آ کے وہ سارے فرشتے ہو رہے ہیں، نہا دھو کر سارے پاک ہو رہے ہیں، پھر حج بیت اللہ کرنے چلے جاتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کر لیا ہے، بس صاف کر دیا، میں دوبارہ جاؤں گا زیادہ جوش و خروش سے بے ایمانی، فراڈ، ہیرا پھیری اور غاصبانہ کام کروں گا. تو میرے دوست کہنے کا مطلب یہ ہے اٹ از نیور ٹو لیٹ. ساری قومیں اسی طرح اٹھی ہیں، وہ اس وقت اٹھی ہیں جب ان کو سر کے اوپر نا چوٹ پڑی ہے. صورتیں دیکھیں اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ ان کے اعمال جب اس طرح ہو گئے تو میں نے کس طرح عذاب بھیجے. سمجھ آئی نا؟ پھر یہ بھی بھیجا میں نے اپنی ڈائریکشن کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے. پھر یہ بھی کہہ دے یہ آخری کتاب ہے، یہ آپ کے پاس ہے، آپ کسی پیغمبر نے نہیں آنا، وہ خاتم النبیین تھے. تو کتاب ان کے سامنے پڑھی ہے، یہی کتاب تھی جس کے اوپر عمل کر کے وہ دنیا کے ٹاپ موسٹ لیڈر بھی بنے اور مسلمانوں کا جھنڈا تھرو آؤٹ دا ورلڈ رہا. تو میرے دوستو اب کتاب بھی آپ کے پاس ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت آپ نے کرنی ہے، مالک نے دینا، مسبب الاسباب وہ ہے. نہیں کچھ تو جو کچھ ہے سادگی سے کرو، اپنی جو وشز کی لسٹ ہے اس کو کم کرو. اور یہ جو ہے نا ماڈرن ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، میڈیا کو دیکھ کر جو ہر وقت یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، یہ سب یہیں رہ جانا. تو میرے دوستو آپ کی ذہنی صحت آپ کے ملک کی کامیابی کا راز اور آپ کے دین و دنیا میں فتح کا راز آپ کے پاس ہے. باتوں سے نہیں کام چلے گا جب تک کریکٹر ٹھیک نہیں کریں گے. اس میں کہا گیا کہ بجائے آپ دوسروں کو بات چیت کرنے کے آپ اپنی اصلاح کریں اور یہ ٹکڑے جو بکھرے ان کو اکٹھا کریں اور ایسی سخت سزائیں دیں، ایسی سخت عبرتناک کہ چرستے پر کھڑے ہو کر ختم کر دیں. چند ایک دن ضیاء نے کیا تھا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا، پھر 4-5 مہینے کے بعد پھر وہ اسی ڈگر پڑا کیونکہ انہوں نے خود ہی وہ سلسلہ شروع کر دیا جس کی وہ بڑے امیر المومنین بن کر پرچار کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں کسی نے کام نہیں آنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، سیلف اویئرنیس، سیلف اویئرنیس، سیلف اویئرنیس. میرا یہ جو پروگرام تھا کہ یہ نیا سال جو ہے وہ منانے کے بجائے سر نیچے کر کے سجدہ میں جائیں، 2 نفل پڑھیں اور سوچیں یار میں نے کیا 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 اس سال، میں نے کیا کیا غلطیاں کی، ہماری قوم نے کیا کیا غلطی کی، میں نے کہاں کہاں غلط آدمی کی مدد کی، میں نے جو اچھے لوگ تھے ان کو کس طرح ٹکرایا، یا میں کن کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرا غلطیاں کیا تھیں، اس کا حل کیا ہے، اور میرا آئندہ کے لیے لاہ عمل کیا ہو. میں کس قسم کے لیڈروں کو چنوں، کس قسم کا ان کا کردار ہو، کس قسم کی ان کی ہسٹری ہو، اور وہ کتنے ذہنی صحت کے مالک ہوں، تاکہ اگر اس میں سے امپلسیوٹی ہے، ایموشنل ہیں، جذباتی ہیں، ان کے سفید بالوں کے پیچھے نہ جائیں. بوڑھے طوطے انہوں نے ٹھیک نہیں، انہوں نے نئی نسل کو لے آئے، نئے لوگ کریں، ان کو آپ آزمائیں، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ جیسے ہوتا ہے یہ ریجڈ لوگ ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ٹائم از شارٹ، ٹرائی ٹو یوٹیلائز اٹ. لوگ یہ نہیں دیکھتے اس کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، دن رات محنت کر کے اپنا نام و مقام پیدا کرتے ہیں. آپ بھی کر سکتے، کوئی اس میں آپ کی ہسٹری ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. میں نے خود دیکھا ہے جس جگہ یہاں آپ لگ جائیں، میں نے یہاں دیکھا لوگ آئے ہیں، میں خود کے پروڈکشن، کوئی پیسے نہیں تھے، رات 2:30 بجے تک جہاں کوئی نہیں کام کرتا، لیبر ایک کورس لے، لوگ عیش کر رہے ہیں، آپ اپنے کیریئر بنا رہے ہیں، اپنی ٹریننگ لے رہے ہیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن میں تبدیل لائیں. باہر جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک کو بنائیں، اپنی دھرتی کو بنائیں، اس کو خوبصورت بنائیں. جس طریقے سے عمران خان نے پروگرام بنایا تھا کہ ٹورزم کا کریں، یہ کریں وہ کریں، اپنے لوکل جو اساسات ہیں ان کو بنائیں، لوکل انڈسٹری کو بنائیں،
فارغ نہ بیٹھیں، بچے بوڑھے سارے لگے ہوئے ہیں کہ یار ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، حلال کا کریں، حلال میں برکت ہوگی۔ اور اگر کہیں گے میں شارٹ کٹ ٹیکنیکوں کر رہا تو راج یہی ہوں تو اس کا انجام یہی ہوگا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، یہ ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، وہ آپ کو تھوڑا سا دے گا، یہ تم کھا لو باقی ہمیں دے جاؤ، اور کھاؤ کھلاؤ، اور اس کے بعد لوگوں کے اوپر غاصبانہ حملہ کرو۔ یہ ہو رہا ہے، یہ آج کے پروگرام کا میں اینڈ رزلٹ تھا۔ پلیز get an insight from it and have unity, faith, discipline and love. قائد اعظم اس کے لیے دعائیں مغرب کریں، اللہ تعالیٰ اس کے درجہ بلند کرے، آمین ثم آمین۔ الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا۔ قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر
نہیں گرتے بلکہ غور و فکر